ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم صدق الله. السلام علیکم حضرات، جیسے کہ ابھی آپ نے جوان کے بعد اعلان سنا، آج جامع مسجد عالیہ محمد صاحب شریعت انفارمیشن سروسز 762 کی نشست منعقد ہوئی اور آج کی تاریخ 8 مئی 2017 مطابق 11 شعبان 1428 روز اپنی بانماز اکثر اس میں آپ کے جانے پہچانے مفرد مفتی محمد عرفان قاسمی صاحب، جن کا تعلق صفا پیغمبر سے ہے، وہ ہمیں بہت ہی اہم عنوان سماعت کر رہے ہیں، اور وہ اہم عنوان یہ ہے کہ شب برات فضیلت و اہمیت۔ حضرات، یہ اس لیے ضروری ہے کہ بعض لوگوں کے جو عقائد ہیں وہ کچھ عجیب عجیب قسم کے ہیں۔ ایک عرصے تک تو ایک ایسا تفریح چلاتا تھا کہ وہ آج کل تو عقائد دیکھنے نہیں آتا، اور ابھی 10-20 سال پہلے تک بھی رائج تھا تو پتہ سے چھوڑ دیتے تھے، پتہ سے بھی دکان کرتے تھے، اور کیا ہے تو ارواح خوش ہوتے ہیں، روشنی میں رہنا اور پتہ سے چھوڑنا۔ اور آپ اندازہ لگائیے کہ ہمارے مقصد یہ ابھی تمام چیزوں سے آپ فکر کی ہے کہ جو ہے ایسے موقعوں پر جو فضیلت ہے اور عبادات کی جو اہمیت ہے اس کے بارے میں وہ واقف نہیں ہے، اور آپ نے سنے ہوئے دیکھے بھی ہوئے کہ ایسے وہ نام لیتے ہیں جاگنے کی رات، اور وہ جاگنے کی رات میں چاہے ہوتے میں بڑے ہو، بات کر رہے ہو، اس سے سب نے کام، اور وہاں پر جب بزرگ حضرات خاموش ہوں تو وہ بھی غلام مبتلا ہوئے ایسے سے نہ روکے، جو کہ اس کے فضائل ہیں اس کے بارے میں کچھ نہیں تو کیونکہ مفتی صاحب موجود ہیں، وہ خود آپ کو اس اہم عنوان سے واقف کرنا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمارا ایک طریقہ رہا ہے کہ زکوٰۃ کے بارے میں آپ اچھی طریقے سے واقفیت حاصل کریں، کیونکہ شیطان جہاں آپ کو بھٹکاتا ہے وہاں اس معاملے میں بھی بہت ایکٹیو ہو جاتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ایسے احساسات جن کے اوپر زکوٰۃ لازمی ہوتی ہے وہ آپ اپنے من میں کمپرومائز کر لیتے ہیں، سمجھوتا کر لیتے ہیں کہ بھائی اس میں لاگو نہیں ہوتی، اس وجہ سے لاگو نہیں ہوتی، ایسے تو جب تک کہ آپ کو صحیح معلومات نہ ہو، لیکن جتنا ضرورت ہے مجھے بتانے کی کہ اسلام کے بنیادی فرائض میں آپ کے خان میں زکوٰۃ کیا ہے، تو آپ کو زکوٰۃ سلام کے ساتھ جا ذکر آیا کہ بتاؤ زکوٰۃ کا ذکر آیا آپ کو بتائیں گے، اور آپ اگر یہ سمجھیں تو میں آرڈر کروں دے رہا ہوں کہ بھائی یہ کر رہا ہوں، یہ کام کر رہا ہوں،
اس سے کوئی تعلق زکوٰۃ احکام شرعی ہے اس کے اوپر آپ بہت ہی سختی سے عمل کریں ورنہ آپ یہ رکن اسلام کے خلاف کریں. اب وہ آپ جانیں گے کہ کس مثلاً مثال کے طور پر میں ایک بات بتاتا ہوں. ہمیں تشریف بھی لائے ہمارے بزرگ بیشمان صاحب تشریف لاتے ہیں آپ کو ان کے پاس جائیں انہوں نے مفتی صاحب سے ایک سوال کیا کہ صاحب 20 سال پہلے زمین 10,000 20,000 میں خریدا تھا اور اب 20 لاکھ کی اور میں کبھی بھی اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں کرتا. اور آگے میں محلے میں کیا کیا ہے پیشگام کرتا اور کرتا ہے تو اتنی بڑی شخصیتیں بھی جو ہے ایسی غلطیوں میں مبتلا ہوتی ہیں کیونکہ اس کے احکام کو بھی شرائط ہے کہ 1 سال تک آپ کے پاس رہنا صاحب حساب ہونا وہ سب بتائیں کہ میں اگر وہ بات کروں تو پھر حکومت کے اوپر چلا جاؤں. مجھے صرف اتنا کہنا ہے کہ ہم 2-3 دن یہاں پر مفتی صاحب کو الگ الگ ٹیبل لے کے بٹھا دیتے ہیں. اگر آپ اپنے اساتذہ یا آپ کے حوصلے کے لوگ یا آپ کے اڑوس پڑوس آپ یہ جاننا چاہیں کہ وہ جو ہے کل کس دن آتے ہیں تو آپ کو جو ہے وہ معلومات ہوں گی کہ آپ بیٹھیے مفتی صاحب کے ساتھ کوئی آپ کے معاملات میں دخل نہیں کرے گا آپ سے مشورہ کیا جائے گا اور کسی کے علم میں نہیں آئے گا. آپ بیٹھیے اپنے اساتذہ کا تعین کریے کن اساتذہ میں آپ کے بہت سے اساتذہ ہوتے ہیں لیکن بعض اساتذوں کے اوپر آپ کی زکوٰۃ نہیں لگتی. آپ پتہ کہ مشورہ کیجیے اس کو زکوٰۃ دینا لازمی ہے کیا یہ وجہ سے اور پھر ہے تو کتنی وہ بھی ورک آؤٹ کرا دینا. اور ایک بات یاد رکھیں مجھے بہت اہمیت کے ساتھ ہی کہنا پڑتا ہے کیونکہ ایک غلط العام جو کہتے ہیں وہ غلط العام کی طرف بھی آپ کی توجہ دلاؤں گا. فرض کیجیے کسی صاحب کا سرمایہ کاروبار میں لگا ہوا ہے رحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم والكتاب المبين انا انزلناه في ليله مباركه انا كنا منذرين فيها يفرق كل امر حكيم امرا من عندنا. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله تعالى لا يطلع في ليله النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه الا لمشرك او مشاحن او كما قال عليه الصلاه والسلام. رحمان اور رحیم سے آئی شب برات. رحمان اور رحیم سے آئی شب برات. غفار اور غفور کو لائی شب برات. سیلاب مغفرت یہ آ گئی ہے وہ بندوں کے سب گناہ بہائی شب برات. موت و حیات صحت و روزی کا فیصلہ مخلوق کو خدا کی سنائی شب برات. بکروں کا ہے حساب نہ بالوں کا ہے شمار تعداد مغفرت کی بتائی شب برات. کافر کیوں نہ ظلمت و عصیان خلق ہو دریائے نور میں ہے نہائی شب برات. اللہ کو تلاش ہے بندوں کی آج رات چن چن کے ان کے کام بنائی شب برات. نیکوں کے دل میں نور محبت ابل پڑے ہم عاصیوں کو خوب رلائی شب برات. بندوں کو کھینچ کھینچ کے رحمت نپٹ گئی بندہ نوازیوں کو دکھائی شب برات. محترم گرامی قدر حاضرین کرام، جس وقت مجھے یہاں آنے کی دعوت دی گئی چونکہ اس
کے 2-3 دن بعد شب برات تھی، اور شب برات کے اندر ہم مسلمان جہاں اللہ رب العزت کی عبادت کرتے ہیں، اللہ رب العزت کے سامنے گر گڑا کر عاجزی انکساری کا اظہار کرتے ہیں، وہیں ہم مسلمانوں کے اندر چند غفلتیں اور چند کوتاہیاں ایسی پائی جاتی ہیں جو اللہ رب العزت کی رحمت کے رکاوٹ کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ تو میں نے خیال کیا کہ اس رات کے آنے سے پہلے ہم ان کوتاہیوں اور غفلتوں سے نکل کر بالکل اللہ رب العزت کے سامنے اس حال میں جائیں کہ اللہ رب العزت ہم سے راضی ہوں، اور ہم جو دعا کریں اللہ رب العزت اس کو قبول فرمائے۔ اس لیے کہ یہ جو رات ہے اس کا تذکرہ احادیث مبارکہ کے اندر آیا ہے، خاص طور پر علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے ان احادیث کو جمع کیا ہے، اور احادیث کو جمع کرنے کے بعد عام طور پر محدثین کی اصطلاحات کے اندر سند کا جو اعتبار کیا جاتا ہے اور اس کو قابل قبول اس وقت گردانا جاتا ہے جب سند کے راوی با اعتماد ہوں، ثقہ ہوں، عدل کے ساتھ متصف ہوں۔ ان احادیث کے اندر جو روایات ہیں ان میں کچھ نہ کچھ کمی اور کوتاہی ہے، لیکن اصول احادیث میں، اصول حدیث کے اندر ایک ضابطہ یہ بھی ہے کہ اگر متعدد طرق سے یعنی متعدد طریقوں سے کوئی روایت ثابت ہو تو وہ حسن کا درجہ رکھتی ہے، اور اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل کو آج امت کے اندر وہ عمل پایا جاتا ہے، لوگ اس کا اہتمام کرتے ہیں۔ حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب رضی اللہ علیہ نے بھی شب برات کی فضیلت کے سلسلے میں یہ کہا ہے کہ بالکل اس کا انکار کر دینا یہ ناعاقبت اندیشی کی وجہ سے ہے، اس لیے کہ احادیث کے اندر اس کا تذکرہ ملتا ہے۔ اور جہاں تک جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل رہا ہے، امی جان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل امی جان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت میرے حجرے میں آ گئے کہ تشریف لے آئے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سونے کے ارادے سے اپنے کپڑے اتارنا چاہتے ہیں، لیکن ابھی مکمل طور پر اتار نہیں پاتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑوں کو پہن کر باہر تشریف لے جاتے ہیں۔ بہت آہستگی کا اہتمام کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لے جا رہے ہیں۔ امی جان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس آہستگی کے اہتمام کی وجہ سے آپ کو رشک ہوا۔ آپ نے یہ سمجھا کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی اور ازواج مطہرات کے یہاں تشریف لے جا رہے ہیں، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے گئی۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع میں پہنچ کر مرحومین کے لیے دعائے مغفرت کیے، اور جب واپس آنا چاہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی پلٹنا چاہیں، حضرت امی جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آ کر بستر پر سو گئی۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بستر پر تشریف لائے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سانس پھول رہا تھا، اس لیے کہ تیز آنے کی وجہ سے ان کی سانس پھولنے لگی تھی۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معاملے کو سمجھ گئے اور فرمایا کہ اے عائشہ کیا معاملہ ہے؟ امی جان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پورا واقعہ عمل کر دیا۔ اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ تم کیا یہ گمان کرتی ہو کہ اللہ کے رسول تم پر ظلم کریں گے؟ پھر اس کے بعد آپ نے حقیقت بیان فرمائی کہ جس وقت میں آرام کرنے کے لیے یہاں تشریف لایا تھا اس وقت حضرت جبرائیل امین علیہ السلام میرے پاس آئے، اور آنے کے بعد دونوں میں ہدایت کی اور یہ فرمایا کہ آج کی رات بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد اتنی ہے
اللہ رب العزت آج کی رات کے بندوں کو مغفرت فرمائے۔ پھر اس کے بعد حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے اجازت لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عبادت مشغول ہو گئے، طویل قیام فرمایا، طویل رکوع کیا اور طویل سجدے کیے، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طویل سجدے کو امی جان حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نقل فرماتی ہیں کہ مجھے یہ ڈر ہونے لگا کہ کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مثال نہیں کر گئے ہیں، اور میں نے اپنے ہاتھ سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایڑی پر جب اپنا دست رکھا، اپنا ہاتھ رکھا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنبش کی، حرکت کی، تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو تسلی ہوئی۔ پھر امی جان حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سجدے میں جو کلمات آپ کہہ رہے تھے ان کو خوب غور سے سنا، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر عاجزی اور انکساری کے ساتھ دعا کرتے ہیں۔ اور اس طریقے کے بہت ساری روایات احادیث کے اندر ملتی ہیں، جس میں کہیں یہ فرمایا گیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شعبان کی جو نصف رات ہوتی ہے، یعنی جس کو ہم شب برات کہتے ہیں، اس رات میں اللہ رب العزت آنے والے مہمان یعنی جو بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے مطابق لکھ دیتے ہیں، اور اس سال جو جانے والا ہوتا ہے اللہ رب العزت اس کے لیے فہرست تیار کر دیتے ہیں۔ عام طور پر ہم لوگ جس طریقے سے عید الاضحیٰ عید الفطر مناتے ہیں، اسی طریقے سے فرشتوں کی دو عیدیں ہوتی ہیں، ایک لیلۃ البراءت میں اور دوسرے لیلۃ القدر کے اندر، اور یہ بہت ہی اہمیت والی رات ہے۔ اس رات میں اللہ رب العزت جہاں عام مغفرت کا اعلان فرماتے ہیں، اور آپ دیکھیں گے کہ اللہ رب العزت نصف رات کے بعد یعنی تہجد کے وقت میں اللہ رب العزت آسمان دنیا پر آ کر یہ ندا لگاتے ہیں کہ ہے کوئی مغفرت کا طلبگار جس کی میں مغفرت کروں، ہے کوئی روزی مانگنے والا جس کو میں روزی عطا کروں۔ لیکن اس رات کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت جیسے ہی مغرب کی نماز کا وقت شروع ہوتا ہے، آفتاب ڈھل جاتا ہے، آفتاب غروب ہو جاتا ہے، اللہ رب العزت آسمان دنیا پر جلوہ گر ہوتے ہیں، اور پھر یہی صدا اور یہی ندا لگاتے ہیں کہ ہے کوئی آج کی رات میں مغفرت چاہنے والا کہ میں اس کی مغفرت کر دوں، ہے کوئی روزی کا طلبگار کہ میں اسے روزی دے دوں۔ اور پھر اللہ رب العزت یہ جو رات ہے، اس رات کے آخر وقت تک یہاں تک کہ صبح صادق جب ہو جاتی ہے، جہاں تک اللہ رب العزت بندوں کی مغفرت کے لیے عام اعلان فرماتے ہیں۔ اور اس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سی مرتبہ ہماری جو حکومتیں ہوتی ہیں قومی دن کے اوپر، جیسے ہمارے ملک کے اندر 15 اگست ہوتا ہے یا 26 جنوری ہوتی ہے، اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے قیدیوں کو اور بہت سے ایسے لوگ جو مجرم ہوتے ہیں، حکومت کی نگاہ میں ان کا جرم ثابت ہوتا ہے، لیکن وہ کچھ نہ کچھ سزا بھگتے ہوئے ہوتے ہیں، تو ان کی سزا کو کافی سمجھ کر حکومت جو ہے عام معافی کا اعلان کرتی ہے۔ اور بعض ایسے مواقع ہوتے ہیں جو خوشی کے موقع پر، ہم پہلے پچھلے واقعات میں اگر دیکھیں تو راجاؤں اور ان کے جو خاص مواقع ہوتے تھے ان کے اندر بھی وہ عام معافی کا اعلان کرتے تھے۔ تو اللہ رب العزت بھی ایسی رات کے اندر عام معافی کا اعلان کرتے ہیں، لیکن اس عام معافی کے اعلان کے باوجود بعض ایسے محروم قسمت لوگ ہیں جن کو ہم بد نصیب بھی کہہ سکتے ہیں، جن کو اس رات میں اللہ رب العزت بخشش نہیں فرماتا ہے۔ ان میں سے مختلف احادیث کے اندر مختلف لوگوں کا تذکرہ ہے، جن میں سے چند کی فہرست میں آپ کے سامنے دکھاتا ہوں، تاکہ اگر ہمارے درمیان میں ہمارے اندر وہ صفات پائی جاتی ہیں تو اس رات کے آنے سے پہلے ہم ان صفات سے خالی ہو کر اللہ رب العزت کی رضا جوئی کے لیے ہم اپنے آپ کو ان صفات سے خالی کر دیں، اور ایسی صورت میں اگر صرف ہماری نیت جو ہے خالص لوجہ اللہ ہے، یعنی اللہ رب العزت کی رضا جوئی ہے، تو ہم اس میں 100% کامیاب ہوں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اس رات کے اندر جہاں اللہ رب العزت کی انعامات کی یہ بارش ہوتی ہے اور انعامات ایسے لوگوں پر ہوتی ہے، لیکن اللہ رب العزت اس رات میں مشرک کی مغفرت نہیں فرماتی، اس لیے کہ قرآن مجید میں بھی ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، یعنی اللہ رب العزت
اپنی ذات اور صفات میں کسی غیر کو شریک ٹھہرانا، ایسے لوگوں کو اللہ رب العزت ہرگز معاف نہیں فرماتے ہیں۔ دوسری بات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تکبر کرنے والا، یعنی گھمنڈ، غرور، اور آدمی جو ہے جب تکبر کرنے لگتا ہے تو تکبر کا مطلب کیا ہوتا ہے عام طور پر سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ آدمی اپنے آپ کو اتنا بہتر سمجھے کہ اس کے مد مقابل دوسرے افراد کو حقیر جاننے لگے، حقیر سمجھنے لگے، اور اگر وہ قریب آئے، جیسے غیر مسلموں کے اندر بھی بعض مرتبہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ بعض عبادت گاہوں کو اپنے لیے مختص کر دیتے ہیں، اگر کوئی دوسرا اس میں جاتا ہے تو وہ اس کو دھکے لے کر نکال دیتے ہیں، اور اس کے چلے جانے کے بعد پھر اس جہاں پر اس کے قدم پڑے تھے وہاں پر دھویا جاتا ہے۔ تو یہ جو ہے وہ حقارت کی وجہ سے ایسا کیا جاتا ہے۔ اور اگر کوئی تکبر اور اپنے اندر غرور رکھتا ہے تو اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتے ہیں ان اللہ لا یحب کل مختال فخور، کہ اللہ رب العزت ہر اترانے والے، غرور کرنے والے، تکبر کرنے والے کو پسند نہیں فرماتے ہیں۔ ایک جگہ اللہ رب العزت بھی تکبر اور غرور کرنے والوں کو حقیقت دلاتے ہوئے فرمایا انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا، تم جو زمین پر پاؤں پٹک پٹک کر چل رہے ہو تکبر کی وجہ سے، اس سے تم زمین کو پھاڑ نہیں سکتے۔ انک لن تخرق الارض، اور جو تم سینہ پھلا کر اور گردن کو اونچی کر کے جو چل رہے ہو، اس سے اللہ رب العزت فرماتے ہیں ولن تبلغ الجبال طولا، تم جو ہے پہاڑوں کی چوٹیوں کو پہنچ نہیں سکتے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے جگہ جگہ پر ہماری تخلیق کیسے ہوئی ہے، کس پانی سے ہوئی ہے، وہ بھی بتلایا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ انسان کو جو پیدا کیا ہے من سلالۃ من ماء مہین، کہیں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہ جو پانی ہے وہ اتنا حقیر ہے کہ آپ اگر اس کو اپنے جسم پر لگ جائے اور ایسی صورت میں ہم اس کو برداشت نہیں کرتے ہیں، فوراً اس کو دھو دیا جاتا ہے، ایسے حقیر پانی سے ہماری پیدائش ہوئی ہے، پھر ہمارے اندر تکبر اور غرور آ جائے، یہ میرے بھائیوں یہ بہت بری صفت ہے۔ اللہ رب العزت ایسی صفت رکھنے والوں کو اس رات کے اندر معاف نہیں فرماتے۔ آپ ذرا اپنی ذات کے اوپر غور کیجیے۔ ہمارے استاد حضرت نور عالم خلیل امیری صاحب جو عربی ادب کے بہت بڑے ادیب ہیں اور عربی ادب کے اندر انہوں نے بہت بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں، وہ ہم لوگوں کو سبق دوران اس یہ فرماتے تھے کہ انسان ذرا اپنی ذات پر غور کر لے تو اس صورت میں اس کے اندر تکبر کرنے والی کوئی چیز رہتی ہی نہیں۔ وہ یہ فرماتے تھے کہ اگر آپ کپڑوں کو الماری میں رکھتے ہیں، ایک ایک مہینہ ایک ایک سال رکھتے ہیں، اس کے اندر بدبو نہیں آتی ہے، لیکن انسان اس کو جب پہنتا ہے پہننے کے 10 اور 15 منٹ ہوتے ہی نہیں ہے اس کپڑوں کے اندر بدبو آ جاتی ہے۔ اسی طریقے سے آپ نے غور بھی کیا ہوگا، حضرت فرماتے تھے کہ آپ نے غور بھی کیا ہوگا کہ گھر میں جب سالن یا کھانا نکالنا ہوتا ہے تو آپ چمچے کا استعمال کرتے ہیں، اگر آپ ہاتھ کا استعمال کر رہے ہیں تو آپ کی والدہ ڈرنے لگتی ہے کہ کھانا خراب ہو جائے گا، سالن خراب ہو جائے گا۔ وجہ یہ ہے کہ ہماری ذات سے جو چیز، جس چیز کو ہم چھوتے ہیں اس کے اندر سڑنے کی صفت ہے۔ جب ہم اپنی ذات کے اوپر ایسا غور کرنے لگیں گے تو میرے بھائیوں تکبر اور غرور ہمارے قریب نہیں آئے۔ اور یہ چیزیں ہم کو سمجھنا ہے کہ ہم دوسروں کو حقیر کیوں سمجھ رہے ہیں۔ کیا اللہ رب العزت نے جو خوبصورتی ہمیں دی ہوئی ہے اس میں ہمارا کوئی دخل ہے؟ اس میں ہمارا کوئی دخل نہیں ہے، یہ اللہ رب العزت کے دین ہیں، اور اللہ رب العزت جو خوبصورتی دیے ہیں آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ احادیث کے اندر ایسے لوگوں کا بھی تذکرہ ملتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فرشتے کو ایک شخص کے پاس بھیجا جو بالکل نابینا تھا، اللہ رب العزت نے اس فرشتے کے ذریعے سے اس کو آنکھیں دلوا دی، اور اسی طریقے سے ایک گنے کے پاس بھیجا تھا، ایک برس کی بیماری کے پاس بھیجا تھا، اور اللہ رب العزت نے بھی ان کو انعامات سے بھی نوازا تھا، لیکن ان میں سے دو نے بعد میں انکار کر دیا اور کہا کہ اللہ رب العزت نے مجھے پہلے ایسا ہم نہیں تھے، تم جھوٹ کہہ رہے ہو۔ اس فرشتے نے کہا کہ اگر تم جھوٹ کہتے ہو تو اللہ رب العزت پہلے جیسا کرے۔ یہ احادیث کے اندر ایسے واقعات ہمیں ملتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں میرے بھائیوں اگر ہم لوگوں ہمارے اندر ایسی صفت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک صحابی رسول حاضر ہوئے اور عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرا دل بہت سخت ہے، مجھے رونا نہیں آتا، دل بہت سخت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرو،
اس سے کیا ہوگا؟ اللہ رب العزت دل کی شقاوت اور دل کی سختی کو اللہ رب العزت نرمی سے بدل دے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہر طرح کی رہبری اور رہنمائی فرمائی ہے. یہ ایک بات ہے کہ ہمارا جو مسلم نوجوان ہے، مسلم معاشرہ ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرنے کے بجائے وہ آج ایسے ایسے لوگوں کا مطالعہ کرتے ہیں اور ایسے ایسے لوگوں کو اپنا ہیرو مانتے ہیں جن کا نام زبان پر لینا بھی ہم لوگ گوارا نہ کر سکتے. تو میرے بھائیوں، ایسی مبارک رات کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اس کے دل میں تکبر ہوگا، کبر اور غرور ہوگا، اللہ رب العزت اس کو معاف نہیں فرمائیں گے. اس لیے اگر ہم ایسی صفات سے متصف ہیں تو سب سے پہلے یہ چاہیے کہ ہم ان صفات کو دور کرنے کے لیے اللہ رب العزت کے سامنے عاجزی اور انکساری کا اظہار کریں اور کہیں کہ اللہ رب العزت اس صفت سے مجھے نکال دے، اور اس کے بدلے میں اللہ رب العزت دوسروں کے ساتھ ہمدردی کرنے اور دوسروں کے غم کے اندر اپنے آپ کو شریک کرنے کے لیے اللہ رب العزت سے توفیق کی دعا مانگتے رہیں. تیسری بات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ رشتہ قطع کرنے والا ایسی شخص کی بھی اللہ رب العزت دعا قبول نہیں فرماتے ہیں اس مبارک رات کے اندر. رشتہ کیا ہے؟ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ دو طرح کے رشتے ہوتے ہیں. ایک نسبی رشتہ دار کہلاتے ہیں اور دوسرے سسرالی رشتہ دار. قرآن مجید میں اللہ رب العزت ان دونوں کا تذکرہ کیا ہے. وَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا. کہ اللہ رب العزت نے دو طرح کے رشتے بنائے ہیں. ان دونوں کا مکمل طور پر پاس و لحاظ کرنا ضروری ہے اور ہر ایک کے حقوق جاننا چاہیے. والدین ہیں تو والدین کے کیا حقوق ہیں، اور اگر ان سے بڑھ کر دادا دادی ہیں تو ان کے کیا حقوق ہم پر عائد ہوتے ہیں. اور جب ایک دوسرے کے ساتھ جو معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں تو ایک دوسرے کے حقوق ہم پر کیا عائد ہوتے ہیں اگر ہم جاننے والے بن جائیں گے تو ایسی صورت میں ہم سے جو کوتاہی ہو رہی ہے اور ہم کو یہ معلوم ہوگا کہ اس میں ہم کوتاہی کر رہے ہیں تو فوراً علامت آئے. اگر یہ چیزیں معلوم نہیں ہیں تو اس کے نتیجے میں چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہیں یہ فساد کا ذریعہ بننے لگتی ہے. عام طور پر ہم لوگ چونکہ افتاء سے تعلق رکھتے ہیں، بہت سے لوگوں کے معاملات آتے ہیں، بعض ایسے معاملات ہمارے پاس آتے ہیں شریعت اس میں بالکل بھی دخل اندازی نہیں دیتی ہے اور یہ لوگ رسوم و رواج کی وجہ سے اس کو جو ہے بنیاد بنا کر آپس میں میاں بیوی کے جھگڑے ہو رہے ہیں. ایک ایسی ہی واقعہ آیا ہے جس میں بتایا گیا کہ لڑکی نے فلاں رشتے دار جو کہ نامحرم ہے جھک کر سلام نہیں کیا ہے اور اس کو بنیاد بنا کر شادی کے 1-1.5 سال کے بعد بھی اس بچی سے لڑتے رہے. تو میرے بھائیوں، یہ جب ناواقفیت کی وجہ سے ہم ایسا کرتے رہیں گے تو ہم جب ایک دوسرے کے حقوق سے واقف نہیں رہیں گے تو یقینی بات ہے کہ ہم ایک دوسرے کے حقوق کو تلف کرنے والے ہوں. اور جب حقوق تلف ہوتے جائیں گے تو وہی رشتے کی مضبوطی کے بجائے اس کے اندر بگاڑ کا سبب بنے گا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو رشتے منقطع کرتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا سل من قطع، جو تم سے کٹے تم اس سے جڑو، واعف عمن بلغ، اور جو تمہارے اوپر ظلم کرے تم اس کو معاف کرو. یہ جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین صفت بیان فرمائی ہے. ایک موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک صحابی آئے اور آ کر اپنے چچا زاد بھائیوں کا تذکرہ بیان کیا کہ اللہ کے رسول میں ان کے ساتھ یہ اچھائی کا معاملہ کرتا ہوں لیکن وہ میرے ساتھ ایسی برائی کا معاملہ کرتے ہیں، اور مختلف باتیں اس صحابی رسول نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان کی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم جو باتیں بیان کر رہے ہو وہ حق ہے تو تم بہترین صفت کے آدمی ہو اور تمہارے جو چچا زاد بھائی ہے وہ بہترین خصلت کے آدمی ہو. ہمارا کام یہ ہے کہ ہم جو ہے اپنے رشتہ داروں کے سامنے جو حقوق ہیں ان حقوق کو بجا لائیں، والدین کے حقوق کو جانیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید میں فرمایا ہے وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ، ان کو اف مت کرو، وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اور انہیں مت جھڑکو. اور اللہ رب العزت نے ان کا ادب و احترام کرنے کے لیے کیا فرمایا وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، ان کے سامنے اپنے بازوؤں کو پس کر دو، اپنے بازوؤں کو پس کر دو. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت والدین کے حقوق بیان کر رہے ہیں اور کہیں یہ فرما رہے ہیں وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا
فی الدنیا معروفا، اگر وہ میرے ساتھ شرک کرنے پر تمہیں زور زبردستی کرے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور واقعہ ہے کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام قبول کیے تو ان کی والدہ نے قسم کھا لی کہ جب تک یہ اسلام سے بیزار نہ ہو جائیں میں کبھی کھانا نہیں کھاؤں گی۔ 3 دن ہوا، 3 دن کے بعد بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوا تو وہ والدہ کی خدمت میں آئے۔ جب ان کو افاقہ ہوا تو کہا کہ اے ماں تیری ایک جان ہے، اگر تمہیں 100 جانیں ہوتی اور اسی طریقے سے تڑپ تڑپ کر میرے قدموں کے اندر بھی جان دے دیتی تبھی میں اسلام سے منحرف نہیں ہوتا، اسلام سے نہیں گرتا۔ اس درجہ ان کے دل کے اندر اسلام سرایت کر گیا تھا، ایمان کی عظمت ان کے دل کے اندر آ گئی تھی۔ اس موقع پر اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِمَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، کہ تمہیں جو علم نہیں ہے، اگر والدین تمہیں میرے ساتھ شرک کرنے پر زور زبردستی کرے فَلَا تُطِعْهُمَا، تو ایسی صورت میں ان کا کہا ماننا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، کہ خالق کی جہاں نافرمانی ہو رہی ہو ایسی صورت میں مخلوق کا کہا نہیں مانا جائے گا۔ لیکن اس کے باوجود اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، دنیا کے اندر ان سے بھلائی کے ساتھ پیش آؤ، ان سے اچھا حسن سلوک کرو۔ والدین کا بہت بڑا مقام ہے۔ تو میرے بھائیوں، رشتہ قطع کرنے والا، آج ہمارے ہاں یہ صورتحال ہے کہ اولاد ماں باپ سے پریشان، ماں باپ جو ہے اولاد سے پریشان، دونوں کا ایک دوسرے سے رشتہ ٹوٹا ہوا ہے۔ حالانکہ یہ جو سب سے مضبوط تعلق ہونا چاہیے تھا، آج اسی کے اندر خرابی اور فساد ہمارے معاشرے کا جز بنتی جا رہی ہے۔ اور اللہ رب العزت ایسی مبارک رات کے اندر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ایسے لوگوں کی مغفرت نہیں فرماتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، جتنے رشتہ داروں سے ہمارے تعلقات خراب ہوئے ہیں، ابھی بھی وقت ہے، 3-4 دن کا موقع بھی موجود ہے، ہم ان کے پاس جائیں، اپنے تعلقات کو درست کر لیں۔ جیسے حاجی حضرات جن کو حج کرنے کے لیے جانا ہوتا ہے، وہ لوگ حج کرنے سے پہلے اپنے تمام رشتہ داروں سے معافی مانگ لیتے ہیں اور بہت اہتمام کے ساتھ وہ لوگ جو ہے دعوت کر کے ان کو بلا کر جتنے بھی زندگی کے اندر ان سے جو اونچ نیچ ہو گئی ہے اس سے معافی کر کے وہ لوگ مبارک سفر کے لیے جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے مبارک رات آنے والی ہیں، اس کے اندر بھی ہم لوگ بہت ہی اہتمام کے ساتھ ان تمام رشتہ داروں کو جن سے ہمارا قطع تعلق ہو گیا ہے ان کو بلائیں اور ان کے سامنے منت سماجت کر کے اللہ رب العزت کی رضا جوئی کے لیے اور کوئی غرض نہ ہو اور کوئی غرض اس میں شامل نہ ہو، بس اللہ رب العزت کی رضا جوئی کے لیے ہم یہ کام کریں، انشاءاللہ بہت بڑا نفع ہوگا۔ چوتھی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات میں جن لوگوں کی مغفرت نہیں ہوتی ہے اس میں فرمایا ہے کہ ٹخنوں سے نیچے کپڑا لٹکانے والا، ٹخنوں سے نیچے کپڑا لٹکانے والا، اور یہ جو حکم ہے ٹخنوں سے نیچے پیجامہ یا شلوار یا کپڑا لٹکانا، یہ عام حالات کے اندر ہم مساجد کے اندر دیکھتے ہیں کہ جب نماز پڑھنے کے لیے جب آتے ہیں ہمارے نوجوان یا ایسے حضرات تو اپنے پہنچوں کو اونچا کر کے نماز پڑھ لیتے ہیں، لیکن جیسے ہی نماز ہو جاتی ہے ٹخنوں کو ڈھانپ لیتے ہیں۔ جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں بہت سخت تاکید فرمائی ہے۔ ایک مرتبہ ایک صحابی رسول کے بارے میں یہ فرمایا کہ وہ بہترین صفات کے آدمی ہیں، کاش کہ ان کے بال لمبے نہیں ہوتے، اور فرمایا کہ ان کا جو شلوار ہے وہ تہبند جو ہے وہ نصف دوری تک ہو جاتا ہے۔ صحابی رسول کو جب معلوم ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے بارے میں یہ فرمائے، فوراً اپنے بالوں کو چھوٹا کر دیے اور اپنی تہبند کو نصف دوری تک اٹھا دی۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تہبند کے بارے میں آتا تھا کہ وہ جو ہے نصف دوری تک ہوا کرتا تھا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر نصف دوری تک رکھنے میں تمہیں کوئی عار محسوس ہوتا ہے یا کوئی حرج ہے، فَإِنْ أَبَيْتَ کا لفظ ہے، تو فرمایا کہ ایسی صورت میں ٹخنے تک رکھ لو، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹخنے کا کپڑے کے لیے کوئی حصہ نہیں ہونا چاہیے۔ ما أسفل من الكعبين من الإزار في النار، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی سخت وعید فرمائی ہے۔ بلکہ مشکاہ شریف کے اندر ایک روایت یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھلی امت کا ایک واقعہ نقل کیا کہ اس کو تہبند نیچے لٹکانے کی وجہ سے اللہ رب العزت نے زمین کے اندر دھسا دیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہے کہ وہ قیامت تک دھستا ہی چلا جائے گا۔
اتنی سخت باتیں ہیں، ایسی صورت میں ہمیں اہتمام کے ساتھ اپنی شلواروں کو ٹخنوں سے اوپر رکھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ آج معاشرے کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں جہاں مرد حضرات کے ٹخنے پورے ڈھکے ہوئے ہیں، وہیں عورتوں کے اور جو بچیاں ہیں ان کی جو شلوار ہے وہ اوپر اٹھتی جا رہی ہے۔ معاشرہ بالکل برعکس، یعنی اسلام نے جو ہمیں آداب سکھائے تھے اور جو باتیں ہمیں سکھائی تھی اس کے برخلاف ہمارا معاشرہ بنتے جا رہا ہے۔ اس سلسلے میں ہمیں فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر جن حضرات کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے اور اللہ رب العزت ان کی طرف نظر ہدایت نہیں فرماتا ہے، ان میں سے ایک فرمایا کہ جو کثرت کے ساتھ شراب نوشی کرنے والا ہے، کثرت کے ساتھ شراب نوشی کرنے والا ہو۔ اور شراب جو ہے یہ ام الخبائث ہے، یہ تمام بیماریوں کی جڑ ہے، اور شراب ہی کی وجہ سے بہت سارے ایسے فتنے وجود میں آتے ہیں جو معاشرے کو پورا بگاڑ کا سبب بن جاتا ہے۔ اور جن کو یہ لت لگ جاتی ہے اس کو نہ اپنے گھر کی فکر ہوتی ہے نہ اپنے بال بچوں کی فکر ہوتی ہے، وہ سارا کمایا ہوا پیسہ اپنی ذات کے اوپر خرچ کرنے لگتا ہے، اور پھر اس کی وجہ سے اس کی عقل بھی معاف ہو جاتی ہے اور اس کی عقل بھی ٹھکانے نہیں رہتی ہے۔ اس کے نتیجے میں ایسی ایسی باتیں وہ کرنے لگتا ہے جس سے معاشرے کے اندر بہت زیادہ بگاڑ ہوتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کثرت سے شراب پینے والا اللہ رب العزت اس کی بھی اس رات میں دعا قبول نہیں فرماتی ہے۔ اس کے علاوہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جادوگر، یعنی جو جادو کرتا ہے، جادو کیا ہے؟ یہ سفلی عملیات کے ذریعے سے بہت ساری ایسی ناجائز طاقتوں کو اپنے قبضے میں کر لینا، پھر ان کا ناجائز استعمال کر کے مخلوق خدا کو پریشان کرنا، یہ جو صفات ہے، یہ جو صفت ہے، یہ بہت یہ خطیر صفت ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اس کا تذکرہ فرمایا ہے، اور جو لوگ جادو سیکھتے تھے اللہ رب العزت نے ان لوگوں کی طرف کفر کی نسبت کی ہے کہ ان لوگوں نے کفر کیا ہے۔ اور اللہ رب العزت حضرت سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا وما کفر سلیمان، وما کفر سلیمان، حضرت سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا۔ آگے علامہ جلالین فرماتے ہیں اس لیے کہ کفر، اس لیے کہ جو جادو ہے وہ کفر میں داخل ہے، اور اللہ رب العزت نے جادو نہیں کیا نہیں کہا، بلکہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کہا، نہیں کیا، یہ لفظ کہا ہے۔ تو الغرض میرے بھائیوں، جادوگر یا جو لوگ کاہنوں کے پاس جاتے ہیں یا ایسے عاملوں کے پاس جاتے ہیں اور جانے کے بعد آگے کی باتیں ان سے پوچھتے ہیں، کل جو ہونے والا ہے اس کے متعلق پوچھا جاتا ہے اور اس سلسلے میں ان لوگوں کی باتوں کی تصدیق کی جاتی ہے، ایسے تمام لوگوں کی اللہ رب العزت دعا قبول نہیں فرماتے ہیں۔ الغرض میرے بھائیوں، یہ جو رات آنے والی ہے یہ بہت بابرکت اور بارحمت رات ہے۔ متعدد احادیثوں کے اندر اس کا تذکرہ آیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب نصف شعبان کی رات آ جائے تو اللہ رب العزت آسمانی دنیا پر آ جاتے ہیں اور تمام مخلوق کے اللہ رب العزت مغفرت فرماتے ہیں، اور اس کے بعد جو دوسرا دن ہوتا ہے یعنی 15ویں شعبان کی جو تاریخ ہوتی ہے اس دن روزہ رکھنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قوموا لیالیھا، اس کی رات کو جاگو، اور فرمایا کہ وصوموا نہاریھا، اور اس کے دن میں جو ہے روزہ رکھو۔ تو اس کے دن میں روزہ رکھنا یہ سنت ہے اور اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ معاشرے کے اندر آج عام طور پر ہمارے جو نوجوان ہیں وہ لوگ بائک سواری کرنے لگتے ہیں اور ان میں مقابلہ ہونے لگتا ہے، بائکوں کو اچھالا جاتا ہے اور مختلف کرتب بازی کی جاتی ہے، اور اسی طریقے سے مساجد کو سجایا جاتا ہے۔ اور اس رات کے اندر جو مسنون اعمال ہیں ان میں یہ ہے کہ ہم لوگ بغیر کسی اہتمام کے ساتھ، یعنی جمع غفیر کے ساتھ نہیں بلکہ انفرادی طور پر ہم لوگ قبرستان جائیں، اپنے مرحومین کے لیے دعائیں مغفرت کریں، جو کچھ قرآن مجید یاد ہے کم از کم سورہ یاسین، سورہ اخلاص، سورہ فاتحہ وغیرہ پڑھ کر اپنے مرحومین کے لیے دعائیں مغفرت کریں، اور وہاں پر جانے کے بعد اپنے مرحومین کی جو قبریں ہیں نہ تو اس کو سجدہ کریں اور نہ ہی اس کو چومے وغیرہ، بلکہ وہاں پر ادب کے ساتھ کھڑے ہو کر قبلہ رو ہو کر اللہ رب العزت میں ان کے لیے ان کے حق میں دعائیں مغفرت کریں۔ اور اس کے بعد پھر مسجد میں یا گھر میں جو بھی انفرادی اعمال اگر ہمارے اندر ہمت ہے اور جتنا ہو سکے بالکل بشاشت کے ساتھ
ایسا نہیں کہ سستی وغیرہ کے ساتھ بلکہ بشاشت کے ساتھ جتنی نفل نمازیں پڑھ سکتے ہیں پڑھ لیں، اور خاص طور پر نفل نمازوں کے بجائے اگر ہم ان چھوٹی اتنی نمازوں کو پورا کر کے جو ہماری زندگی کے اندر جس کو قضا کہتے ہیں، قضا نمازوں کو اہتمام کے ساتھ ادا کریں اور پھر قرآن مجید کی تلاوت کریں، اور اگر کسی کو لمبی نماز پڑھنے کا شوق ہو رہا ہے تو صلاۃ التسبیح پڑھے، اس کی بہت اہمیت احادیث کے اندر آئی ہے، اور پھر اس کے بعد اللہ رب العزت کے سامنے زیادہ سے زیادہ الہا و داری کرتے رہیں، اور سحری کر کے نماز فجر پڑھ کے کچھ دیر آرام کر لیں، اور باقی جیسے رمضان مبارک میں ہم روزہ رکھتے ہیں، روزے کے وقت جو اہتمام کیا جاتا ہے اس کا اہتمام کریں۔ اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر شعبان کی فضیلت بیان کرتے ہوئے شعبان کی ابتدائی 15 دنوں کے اندر امت کو تو روزہ رکھنے کی تلقین فرمائی ہے، ترغیب دی ہے، لیکن آخری کے 15 دنوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، اس لیے منع فرمایا ہے کہ کہیں رمضان مبارک کے روزے رکھنے میں سستی نہ آ جائے، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ ہاں البتہ جو لوگ جمعرات اور عید کا روزہ رکھتے ہیں وہ لوگ اس کا اہتمام کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت جو باتیں کہی گئی ہے کہنے والے کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور سامعین کو بھی اپنے فضل و کرم سے توفیق عطا فرمائے، اور خاص طور پر اس رات کے اندر جو ہمارے معاشرے کے اندر مشہور ہے کہ یہ مردوں کی رات ہے یا مردوں کی عید ہے، ایسا کوئی تصور اسلامی شریعت میں نہیں، سنت کے اندر ایسا کوئی تصور نہیں ہے۔ خاص طور پر ایک کمرے کو سجایا جا رہا ہے، اس کے اندر چراغاں کیا جا رہا ہے، وہاں پر کچھ پکا کر رکھا جا رہا ہے، ایسا شریعت میں کوئی رواج نہیں ہے اور شریعت سے کوئی ایسی چیز ثابت نہیں ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت جو چیزیں قرآن حدیث سے ہمیں معلوم ہیں اور اقوال صحابہ اقوال تابعین سے جو باتیں معلوم ہیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا جناب ایاز الشیخ اللہ اقبال اور اندلس پہ انشاءاللہ خیال فرمائیں گے، پھر اقبال سے نصیب ضرور شرکت فرمائیے، کیونکہ آپ کو معلوم ہے ماہ رمضان میں ہمارے معافی نہیں کرو، اور یہ مجھے پروگرام بتایا 10 مئی کا، اس سے ایک دوسرا اعلان یہ بھی کرنا ہے کہ اللہ کے فضل سے 8 دن کے بعد ہوش آیا ہے ضیاء الدین شکیل صاحب ہمارے اقبالیات کے محافل میں محفل اقبال شناسی کے محافل میں بہت سرگرم رہتے ہیں اور رہنمائی کرتے ہیں ہماری، اور ایک بین الاقوامی شہرت کے اقبالیات کے اسکالر ہیں، اور اس میں آج ابھی ترقی کو اس میں آئے ہیں اور ان کے لیے دعا کرنا ضروری ہے، ان کی صحت کے لیے میں گزارش کروں گا کہ آپ تحریر سے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ جلد از جلد صحت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ایسی صحبت میں نصیب ہوئی اور ایسی محفل میں جو اتباع اوقات ہے اس میں ہمیں شرکت کا موقع ملا، دعا اس لیے محفل کا خاص